سرکار امام غزالی سے کسی نے پوچھا بندہ اپنے عمل سے بخشا جائے گا کہ نیت سے بخشا جائے گا؟ فرمایا نیت سے بخشا جائے گا، کیونکہ عمل کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے لے جانے والی نیت ہے۔ نیت کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ دل کا ارادہ۔ دل کے ارادے کا اور بڑھ کر سادہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ فکر، وہ خواہش جو آپ کو عمل کی طرف اٹھا رہی ہے، سبحان اللہ، جو آپ کو کہہ رہی ہے کہ عمل، جو اندر سے چاشنی کی جو آپ کو تحریک دے رہی ہے، جو جذبہ دے رہی ہے۔ تو نیت اس جذبے کو کہتے ہیں جو آپ کو اس کام کرنے پر ابھارے۔ دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، سخت دھوپ ہے، لیکن اندر سے آواز آ رہی کہ جا کے تو میں ٹھنڈا پانی پی لوں، تو یہ جو آپ نے جا کر گلاس والا کام کیا، پانی لیا، یہ عمل تھا۔ لیکن جس نے آپ کو اس دھوپ میں چلا کر اس شوق میں لے کر آیا، اس چیز کی لذت کے لیے، وہ جو جذبہ پیچھے آیا، وہی نیت تھی۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو نیت پر ہے۔ تو جو حضرات زیادہ اس پر زور دیتے تھے، ان کا لباس جو تھا وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بڑا موٹا ہوتا تھا، صوف کا ہوتا تھا، تو ان کے نام کی نسبت سے پھر ان کو صوفی کہہ دیا گیا ہے۔ اور جس طرح بھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ طریقت اور شریعت، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، دیکھیں شریعت بھی عربی زبان کے راستے کو کہتے ہیں۔ ایک بڑا زبردست جملہ لکھا ہے آپ نے سمجھانے کے لیے، قریب لانے کے لیے۔ شریعت راستہ، عربی زبان میں شرع جیسا آپ کہتے ہیں راستہ، طریقت طریق، یہ بھی راستہ۔ اب دونوں راستے ہیں، تو جب دونوں راستے ہیں، دونوں ہیں ایک ہی راستے، تو پھر دو نام کیوں ہیں؟ الگ الگ کیوں بیان کیے؟ تو کیفیت کی وجہ سے الگ الگ ہے۔ اچھا، صرف چلنا یہ شریعت ہے، دل لگا کر چلنا یہ طریقت ہے۔ واہ 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 واہ، صرف چلنا شریعت ہے، جس کے پاس جانا ہے اس کی طرف دل لگا کر چلنا یہ طریقہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اقبال نے بھی جگہ ذکر کیا تھا نا کہ طریقت چیست ہے والا صفات، شریعت را دیدن با اماق حیات۔ انہوں نے کہا کہ طریقت کیا ہے والا، جناب والا، انہوں نے کہا وہ ہے طریقت چیست ہے والا صفات، شریعت را دیدن با اماق حیات۔ شریعت کو جو گہری نظر کے ساتھ دیکھے وہ طریقت ہے، یعنی ذوق کے ساتھ، جیسا اعلیٰ نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں۔ اور میرے جو ناظرین دوست بھائی بیٹھے ہیں وہ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے، اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق دے۔ فرمایا تاکہ ان جو ڈبوں کا ذکر فرمایا، تو یہ جو جعلی پیر ہے ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت راستہ ہے اور طریقت بھی راستہ ہے، لیکن شریعت راستہ ہے چلنے کا، طریقت راستہ ہے دل لگانے کا۔ ارے دل اس میں لگائے گا نا کہ پہلے جانے گا، تو جب تجھے شریعت ہی نہیں پتا تو طریقت میں کیسے آئے گا؟ دل کس پہ لگائے گا پتہ لگے، جب جسم ہی نہیں ہے تو روح کہاں پر آئے گی؟ جی 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 جی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا جب تجھے قرآن کا علم نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے، تو پھر کہاں پر آئے؟ اس لیے جہاں تزکیہ ہوتا ہے نا، صفائی، جیسا حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالًا، ہر چیز کو مانچ کر چمکا دینے والا کوئی پاؤڈر ہوتا ہے نا، جسے مانچتے ہیں اس کو، تو ہر چیز کو، برتن کو مانچ کر چمکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے، تو حضور فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالًا، ہر چیز کو چمکانے دینے والی کوئی چیز ہوتی ہے، تو سقالۃ القلب ذکر اللہ، دل کو چمکانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، کہ جب بندہ اس کو یاد رکھ کر، تو تزکیہ کے اندر مرشد سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ آج کیا جی ٹھیک آپ آ گئے، اچھا آ گئے جی، بس اللہ اللہ کیجیے آپ۔ تو ابھی مفتی صاحب جو صحابہ سے متعلق کہہ رہے تھے، سب سے پہلا تزکیہ عقیدے کا ہوتا ہے، اس کا نظریہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے ہی صحیح کہ یہ نہ ہو کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، پھر کہے جی کس پر بھی قادر ہے۔ تو یہاں وہ مرشد کامل وہ کہے گا کہ نہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے برائی اور نقص کی نسبت نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ تحت قدرت ہے۔ تو اللہ کے لیے وما، کیونکہ سارا کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، تو جب اللہ ہی کے آداب نہ آئے اور اسی کی معرفت نہ آئے تو طریقہ شروع کہاں سے ہوگی؟ کیا کہنے، تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسا جانا تھا۔ تو شیخ کا پہلے کام ہوتا ہے کہ وہ توحید کے اندر اس کو مضبوط کرے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کمالیہ کیا کیا ہے، اور اس سے صفات سلبیہ کیا کیا ہے، کن چیزوں کا اسے جامع مانا جائے گا اور کن عیوب سے اس کو پاک جانا جائے گا۔ یہ وہی شیخ کر سکتا ہے جو علم عقیدے میں پہلے خود ماہر ہو، پھر انبیاء کے بارے میں، پھر ختم نبوت کے بارے میں، پھر صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، عقائد کے بعد پھر درجہ آ جاتا ہے اعمال کا۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔